چاند خود جاگتا ہے تو وہ جگاتا بھی ہے۔ ہارمونل نظام مردوں اور خواتین کے اس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کا خواتین پر بھی اثر ہوتا ہے اور بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور ان کے ہارمونز پہ اثر ہوتا ہے، اور بچوں کی عادات، چچڑاپن، ان کے مزاج اور ان کی طبیعتوں پہ اثر پڑتا ہے۔ ننگا سر ننگا آسمان۔ ماہرین پوری دنیا کے سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہی راتوں میں زمین میں مختلف حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ماحولیات میں بھی اور انسانی نفسیات میں بھی۔ لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، نیند کے ہارمونز میں کمی کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ مرگی کے مریض، ایپیلیپسی، ان راتوں میں ان میں شدت اور تبدیلی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ نفسیاتی مریض، خاص طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں علامات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، خون کی لہریں، خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، غصہ جلال بڑھ جاتا ہے، قتل و غارت، چوری اور وارداتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب غور سے سمجھے، ایک اور چیز بتا رہا ہوں سائنس کی۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر اور پوری دنیا کے پانی پر ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں 70% پانی ہے، 30% ہڈیاں ہیں، باقی سارا پانی ہے۔ گوشت پانی، جگر پانی، دل پانی، چربی پانی، یہ سب اس کو لیکوڈ کہتے ہیں۔ لوگوں کے بلڈ پریشر اور ہارمونل نظام مردوں اور خواتین کے اس پہ بہت زیادہ اثر ہو۔ انہی راتوں میں زلزلے، آتش فشاں، زمین کے نیچے ہلچل، پہاڑوں کے نیچے ہلچل، ان کا تعلق بھی انہی راتوں سے ہے۔ بعض ماہرین تجربات کے اعتبار سے فصلوں کی کٹائی کو انہی راتوں میں مانتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، قلعے میں، پرانی عمارتوں میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں ہم سلیب اور لینٹر ڈالتے ہیں، وہ لکڑیوں کو آج تک دیمک نہیں لگے، ان کو کوئی دوائی نہیں لگائی ہوئی۔ ہماری تو لکڑی کو 6 مہینے کے بعد دیمک لگ جاتی ہے۔ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص لمحہ ہوتا ہے، خاص موسم ہوتا ہے جس وقت وہ درخت کاٹا جاتا ہے۔ اس کے اندر مٹھاس زمین میں ہوتا ہے، کڑواہٹ درخت میں ہوتی ہے، بس وہی کڑواہٹ مطلوب ہے، جس میں مٹھاس نہیں ہوگا دیمک نہیں جائے۔ چاند کی 14 تاریخ کو عام طور پورے چاند کا دن ہے۔ اس کے قریب ترین دن 13، 14، 15 ہوتے ہیں۔ اس دن چاند مکمل روشن ہوتا ہے اور زمین، سورج اور چاند ایک سیت میں ہوتے ہیں۔ چاند زمین پر کشش شکل ڈالتا ہے، جو سمندر کے پانی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور چاند کی 14 تاریخ کو چاند اور سورج ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دن لہریں بہت اونچی ہوتی، بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں۔ اور پوری تاریخ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان 3 دنوں میں بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گیا۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، ہماری روحانیت، تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں جتنے بھی چلے ہیں وہ ان چاند کی راتوں میں ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور انہی میں یہ ایام بیز ہے، اور اسی میں بخت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور برات کے فیصلے، نجات، کہ اس کو نجات دے دو آگ سے، قرضوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ناکامیوں سے، اس کو نجات دے دو۔ ان راتوں میں بڑے بڑے عجیب فیصلے ہوتے، ان دنوں میں بڑے عجیب فیصلے ہوتے۔ میں نے آپ کو دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے۔ روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ ان راتوں میں کوئی خاص فیصلے ہوتے ہیں، کوئی خاص عطائیں ملتی ہیں، اور کائنات کے سب سے بڑے معالج میرے آقا مدینے والے نے فرمایا، ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لو، تم بڑے بڑے حادثات، بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے واقعات، اس سے بچ جاؤ گے۔ روزہ نام ہے صبر کا۔ جب روزے رکھو گے تو برداشت اور صبر کا ایک نظام پیدا ہو، بس، اور اسی صبر اور برداشت میں قدرتی اور اس کی کریمی اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، اسی برداشت۔ اس مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسبیح خانے میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، سحری، افطاری، اور رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ۔
ننگا سر ننگا آسمان، لیکن یہ شرط خواتین کے لیے نہیں۔ اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت زیادہ قوت ہے۔ جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کے لفظ لفظ کو پڑھتا ہے، حرف حرف کو پڑھتا ہے، جز جز کو پڑھتا ہے۔ کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں ہے، جو سب سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ جو بندہ بسم اللہ کے ساتھ ان راتوں میں کھلا اور بہت زیادہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو سارے قرآن کی تاثیر اس کو ملتی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت پہ جو وعدے ہیں اللہ کے اور اللہ کا فضل ہے وہ سارا کا سارا اس کو ملتا ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔